إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواہ ابن ماجہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے میں اس عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو دنیا میں بھی اپنے محبوب بندوں کو نوازتا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی ان کی دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی خوبیوں میں سے، اللہ کی صفات میں سے یہ ایک عالی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو ان کی خطاؤں کے باوجود بھی، ان کے گناہوں کے باوجود بھی، نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے اور اپنے غضب کو ان سے روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس میں انسانوں کو بسایا، اور انسانوں کے
ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، خاص طور سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، قرآن حکیم کہا جاتا ہے، کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو رہتی دنیا تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بیان کر دیے گئے ہیں۔ جس کتاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کتاب گمراہی سے بچانے کی ضامن ہے، اگر آدمی اس کتاب پر عمل پیرا رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری اور بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھے راستے بھی بتا دیے نبیوں کے ذریعے اور برے راستے بھی بتا دیے، اور ان کے نتیجے بھی بتا دیے کہ اگر اچھے راستے پر چلیں گے تو اچھا نتیجہ ملے گا، برے راستے پر چلیں گے تو نتیجہ برا ہوگا، اس سے بھی آگاہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام دنیا میں کر رکھا ہے، قدم قدم پر رہنمائی کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں دنیا میں، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان و زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میری بات مانو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت گناہ بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ان بندوں سے جو بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپناتے ہیں، آپ کے طریقے پر چلتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کے فرامین کو مانتے ہیں، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے اور ایسے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعوے محبت کافی نہیں ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار پانے کے لیے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے نقش قدم پر چلنا یہ ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو بندے خوب توبہ کرتے ہیں اور خوب پاکی صفائی اختیار کرتے ہیں۔ پاکی، جسمانی پاکی، اپنے جسم کو پاک و صاف رکھنا، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھنا، اپنے دل کا تزکیہ کرنا، اپنے روح کو پاک کرنا، یہ ساری چیزیں پاکی میں آتی ہیں کہ آدمی پاک صاف رہے ظاہری طور پر اور اپنے دل کو بھی پاک رکھے۔ جن چیزوں سے دل آلودہ ہوتا ہے ان سے دور رہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک دھبا، ایک داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ داغ دھبا صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو دل میں سیاہی بڑھتی جاتی ہے، داغ دھبے بڑھتے جاتے ہیں اور پورے دل پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو دل کے تزکیے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جس قدر گناہوں سے بندہ دور رہے گا اس کے دل کا تزکیہ ہوگا، اس کے دل میں دنیا کی ہوس اور لالچ گھر نہیں کر سکے گی، دور ہو جائے گی، اس کا دل پاک ہوگا۔ تو دل کو بھی پاک رکھیں ایمان و عمل کے ذریعے سے، گناہوں سے بچ کر کے، اور اپنے جسم کو بھی پاک و صاف رکھیں، اپنے معاملات پاک و صاف رکھیں۔ معاملات کی صفائی یہ ہے کہ کسی سے کوئی معاملہ کریں تو پورا کریں، کوئی وعدہ کریں تو پورا کریں، کسی سے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھیں تو اس کی امانت اسے واپس لوٹا دیں، کسی سے قرض لیں تو اس کا قرض ادا کر دیں۔ یہ معاملات کی صفائی ہے۔ بات چیت میں جھوٹ نہ بولیں، تو اپنے معاملات کو پاک صاف رکھیں، اپنے جسم و بدن اور لباس کو پاک و صاف رکھیں، اپنے دل اور روح کو پاک و صاف رکھیں۔ تو اس طرح پاکی صفائی اختیار کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والے۔ احسان نیکی کرنا، کسی کے ساتھ مفت میں بغیر کسی عوض اور بدلے کے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا، یہ احسان ہے۔ کسی سے کوئی چیز لیے ہیں تو اس کو واپس ادا کریں، قرض لیے ہیں مثال کے طور پر تو کچھ بڑھ کر دے دیں، یہ بھی ایک احسان ہے۔ اور عام نیکی کو بھی احسان کہا جاتا ہے۔ تو احسان کرنے والے بندے جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں، ایسے لوگ محسنین، ایسے محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی دلی طور پر بھی ہے اور عملی طور پر اعضاء سے ادا کیے جانے والے کام، اسے بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ آدمی اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے پیروں کو، اپنے بدن کو گناہوں میں ملوث نہ کرے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھے، اور اللہ کے حکموں پر چلے، اپنے اعضاء سے، اپنے دل سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے اللہ کی فرما برداری کرے، تو اس کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یعنی عملی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی آدمی تقوی اختیار کرے، اور باطنی طور پر بھی اپنے دل سے بھی آدمی گناہ کو نکالے، گناہ کا ارادہ نہ کرے، گناہوں سے بچے، تو یہ تقوی ہے۔ تو ایسے تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل اور بھروسہ رکھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان و عقیدے کا ایک حصہ ہے، توکل اور بھروسہ۔ جیسے جیسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، مضبوطی آتی ہے، ویسے توکل بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بڑھتا ہے، کہ آدمی کا بھروسہ اس قدر اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے
کہ وہ اسے اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا کام اللہ تعالیٰ بنائے گا، یہ کام اللہ ہی بنا سکتا ہے، میں بیمار ہوں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، یہ ہے امید اور بھروسہ، یہ ہے کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی مجھے شفا دے گا۔ تو یہ توکل اور بھروسہ ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسے کی ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ ہم کوشش اور عمل کریں اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں رکھیں کہ ہمارا کام عمل کرنا ہے، ہم عمل کریں گے، کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ توکل کی کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کما حق ہو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جاتا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے وہ اپنے گھونسلوں سے باہر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اور انہیں بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ ہمیں رزق دے گا، ہمارا پیٹ بھرے گا، تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ رکھتے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ لیکن پرندے اللہ پر توکل رکھ کر گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں، بلکہ توکل بھی رکھتے ہیں اور اپنے گھونسلوں سے باہر جاتے ہیں، یعنی کوشش اور عمل کرتے ہیں، اسباب و ذرائع کو اپناتے ہیں۔ یہ ہے توکل کی وضاحت۔ اس لیے توکل کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ہمارے گھر میں رزق پہنچاتا رہے گا، ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ذریعہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ توکل کا مطلب نہیں۔ توکل کا مطلب کہ ہم ذریعہ اپنائیں، کوشش و عمل کریں، محنت و مشقت اٹھائیں اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا، نتیجہ اس کے ہاتھ میں، ہم محنت کریں گے، کامیابی اللہ کی طرف سے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاکی صفائی اختیار کرنے والے، توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ صبر بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر اور بدلہ دیتا ہے، بے حساب بدلہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا نتیجہ ہے صبر کا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بہت مہربان ہے اور بہت محبت کرتا ہے۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں وہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی لالچ نہ رکھو، ہرس نہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ نہ کرو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ لوگوں کے مال کی لالچ کریں گے تو لوگ دن بدن دور ہوتے جائیں گے، محبت کرنے کے بجائے لوگ کراہت اختیار کریں گے، دور ہوتے جائیں گے۔ اگر بے نیازی اختیار کرو گے ان کے مال سے تو وہ تم سے محبت کریں گے۔ اگر دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے جہد و عمل کریں، آخرت کے لیے کوشش کریں، دنیا کے حرص میں مبتلا ہو کر آخرت کو نظر انداز نہ کریں تو اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے دوست سے، اللہ کے ولی سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور سب سے زیادہ بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ پیاری چیز جس کے ذریعے وہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں بندے پر فرض قرار دیتا ہوں۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ کی قربت ہم فرائض کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ ہمارے مال میں فرض ہے، تو یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض کے ذریعے ہم سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر نوافل کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ برابر فرائض و نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو محبت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ ہم فرائض کی ادائیگی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنائے گا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ جب محبوب بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے ہاتھ اور پیر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، گناہوں سے ان کو بچائے گا، ان کی حفاظت کرے گا، نیکیوں کی توفیق دے گا کہ یہ اعضاء نیکی کریں گے اور گناہ سے بچیں گے۔ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے گا، ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اذیت ناک چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ اللہ کے پیار اور اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ محبوب بنائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا، نیکیوں کی بھی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اور ہماری مرادیں بھی پوری کرے گا، ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہماری مرادیں پوری فرمائے گا، اور ہمیں اذیت ناک چیزوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اللہ کی محبت پانے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم فرائض اور نوافل کا یہ اہتمام کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے، یعنی ضرور ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں کہ جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے، یعنی ضرور ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت سماج میں، معاشرے میں رہنے والے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینے والے، کام آنے والے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والے اور ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ سماج میں رہنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ سماج سے دور آج ایک ذہنیت ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ ایسے ذرائع اپناتے جا رہے ہیں جن سے سماج سے کٹ رہے ہیں، معاشرے سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ مسلم سماج ہی ہے جو ایک دوسرے سے نمازوں کے ذریعے،
مساجد کے ذریعے اور دوسرے اسباب کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ رہا ہے، اور ان کی صحبتیں سلامت ہیں، قائم ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ورنہ باقی دوسرے لوگ ایسے اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ آدمی دوسرے سے بے نیاز ہو جائے، ہفتوں ملاقات نہ ہو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بہت سے ایسے اسباب ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسے اسباب ملتے ہیں کہ آدمی دور رہ کر بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اور لوگ اس کو عافیت سمجھ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ملنے کی، 2 قدم دور رہیں، ایسی سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام مل جل کر، سماج بنا کر معاشرے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، حدیث قدسی ہے۔ یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بیان فرمائی جب ان سے ایک تابعی ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ ملاقات کیے، اور ملاقات کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے اس موقع پر کہا کیا واقعی تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ پوچھا تو حضرت معاذ نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب سماج میں رہیں گے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں گے، تبھی یہ محبت کی نوبت آئے گی۔ جو لوگ سماج سے کٹ کر دور رہتے ہیں، رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو سماجی زندگی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ مل جل کر اسلامی معاشرہ اور سماج قائم کر کے رہیں، اور ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں، ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں، ان سے محبت رکھیں تو اللہ ہم سے محبت رکھے۔ ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے کسی دور بستی میں ملنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے باہر ایک فرشتے کو بیٹھا دیا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کیوں، اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو چکانے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، صرف اللہ کی خاطر جا رہا ہوں، اللہ سے محبت کے لیے میں اس سے جا رہا ہوں، اور میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر، اس لیے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اپنے بھائی برادران اور اعزاء اقارب، رشتہ دار، والدین، بہنیں، بھائیوں، خالاؤں، ماموں، ان سب سے ہم چچاؤں سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں، اس سے اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اور اللہ جب محبوب بنا لے گا تو جو کچھ مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا، اور جس چیز سے عافیت چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے عافیت میں رکھے گا۔ اللہ کا پیار ملنے کے لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ سے، اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یا اسی طرح سے یہ احسان و سلوک کریں لوگوں کے ساتھ، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور یہ احسان و سلوک سماج میں رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سماج کو جوڑیں، جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے پر خرچ کریں، ایک دوسرے سے اپنے تعلقات اچھے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا تعلق اچھا رکھے گا، اللہ کی مہربانیاں ہوں گی اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جن سے محبت کرتا ہے ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں ہماری بہتر بنا دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔